اور میرے امام نے آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ ہے یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے جی، آج بہت سارے لوگوں کے مزاج میں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یہ پیغام دیا دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا. کیا بات ہے، دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. اور بریلی کے امام اہل سنت نے اسی کی ترجمانی کی. میرے امام فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آج آپ بریلی شریف کی مبارک سرزمین پر ہیں اور عالم یہ ہے حسد کرنے والوں کا جی اس عظیم سرزمین سے حسد کرنے والوں کا عالم یہ ہے جی. کچھ لوگوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے، ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. میں کہتا ہوں ابے چل ہٹ جی. کیا بات، تیرے ماننے نہ ماننے سے بریلی کے اوپر کیا فرق پڑتا؟ تیرے ماننے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے، تیرے ماننے سے بریلی شان والا نہیں ہے، تیرے چاہنے سے بریلی عظمت والا نہیں ہے. یہ امام اہل سنت کا اس کے رسول کا صدقہ ہے اللہ نے بریلی کو پوری دنیا میں کوئی عطا فرمائی ہے. جہاں چلے جاؤ بریلی کے نام لیتے ہیں لوگ، سر اور پل کو بٹھا لیتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عظمت بریلی شریف، عشق محبت، عشق محبت. حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ حیدری. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے، ایسے لوگوں کو عرس رضوی میں بریلی شریف آنا چاہیے اور آنے کے بعد میں دنیا بھر کے عاشقوں کو بریلی میں ہجوم دیکھنا چاہیے تاکہ انہیں پتہ چل جائے تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے بریلی کی عظمتوں پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تم اتنے حاسد ہو کہ بریلی کے اور رضا کے شعروں کے مقابلے میں اردو کے ڈپلوں میں لا کے کھڑے ہو جاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بریلی کے شعروں کا مقابلہ کر لو گے. یاد رکھو دل کے رضا سے کہہ دو مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، عرس رضوی، حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. اور حیرت کی بات یہ ہے لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. توجہ ہے آپ کو؟ لوگوں کو شرم بھی نہیں آ رہی ہے. اتنے بے شرم اور اتنے بے حیا ہو گئے کہ جب ہمارے رضا کے شعر جب سند کا مطالبہ کرتے ہیں تو سند بھی دکھاتے ہیں حافظ قرآن ہے. ارے تم نے رمضان کا مہینہ سمجھا ہے جو تمہیں تراویح میں 12 اللہ. ارے کیا بات ہے، واہ واہ. رمضان کا مہینہ سمجھا ہے، بہت رمضان کا مہینہ سمجھا ہے کہ صاحب حافظ قرآن ہوں، پارہ سنانا ہے. ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے جی، ڈپلوما لے کر حاضر ہوئے. ایسا تو دنیا کی تاریخ میں ہوا ہی نہیں. کیا بات، ایسا ہوا ہی نہیں جی. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ کوئی للو پنجو مقابلے میں ہوگا تو ہم اس کے سامنے خرافات کر کے گالی دے کے ماں بہن کی گالی دے کے بریلی کی شان میں گستاخی کر کے شور شرابہ ہنگامہ کر کے نکل جائیں گے. مگر اس ظالم کو کیا معلوم تھا یہ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کے شعر ہے. جب یہ اپنی پہ آ جاتے ہیں نکلنے نہیں دیتے، جب میدان میں آ کے بریلی کے شعر کھڑے ہوتے ہیں پوری دنیا کے سامنے بابا کے طول اعلان کرتے ہیں بادی رضا کی ایمانہ رضا کہے جس سنگ دیکھئے وہ علاقہ رضا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، فیضان
الشریعہ حضور سنانی میاں صاحب قبلہ، حضور منانی میاں صاحب قبلہ، عشق محبت عشق محبت. واہ واہ واہ. رضا کے شیر سبحان اللہ. رضا کے شیر ابھی زندہ ہے زندہ. جی توجہ نہیں آپ کی. جی رضا کے شیر جی ابھی زندہ ہے زندہ. جی. اور جامعہ نوریہ رضویہ کے میں اساتذہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، طلبہ سلامت ہے. اگر واقعی کوئی مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں اس سے کہتا ہوں آ جاؤ. الحمدللہ احسان ہے ہم نہ رافضی ہے نہ قادیانی ہے نہ وہابی ہے. بریلی کے کارکار نے اعلان فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطلاع رسول اللہ. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. بریلی کے شیر ابھی مردہ نہیں ہوئے جی مرے نہیں ہیں. جی اور مرے کیسے مرے کیسے جی زندہ نبی کو زندہ ماننے والے وہ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں. ہم تو بڑی محبت کے ساتھ کہتے ہیں اور سنا سنا کے کہتے ہیں وہابی منافق ہے گندا ہے بلہ غلاظت کا پل کے بلندہ ہے بلہ. جو مردہ کہے تم کو مردہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ تو زندہ ہے بلہ. میری چشم آنکھ سے چھپ جانے والے. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ سبحان. میں کہتا ہوں خبردار خبردار جی خبردار خبردار میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. جی صحیح. خبردار خبردار میرے بریلی کی طرف بری نگاہ اٹھا کے نہ دیکھنا. تمہارے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. دیکھو ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں وقت آج بھی ہے موقع آج بھی ہے. آج بھی بریلی شریف نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بریلی والوں کے دل بہت بڑے ہوئے ہیں. علامہ سمنانی میاں بیٹھے ہوئے ہیں. الحمدللہ دل بہت کشادہ ہے. ہم تو آج بھی آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے مگر شرط اتنی ہے آؤ امام اہل سنت کی چوکھٹ پکڑ کے کہو میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے کیا بچا پانے. کیا بات ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے علماء میدان میں آئیں جی اور ایسے لوگوں کا ذرے کے برابر کوئی لحاظ نہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت سے بہت سارے لوگوں کو چڑ ہے. جی یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت مسلک صحابہ کا نام. حق ہے. بے شک. جنہوں نے کہا ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. کیوں؟ توجہ ہے آپ کی. یا رسول اللہ ہاتھ اٹھا کر کہیے ایک بار یا رسول اللہ. ہم آج کے بریلی کو نہیں مانتے. کیوں؟ اگر آپ کی توجہ رہے گی بات سمجھ آئے گی. جی ہم آج کے بریلی کو اس لیے نہیں مانتے کہ بریلی والے سادات کا احترام نہیں کرتے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف دماغی کمزور نہیں نظر بھی کمزور ہے. نظر بھی کمزور ہے. حق ہے حق ہے. صرف دماغی کمزور نہیں ہے جی نظر بھی کمزور ہے. اگر جامعہ نوریہ رضویہ کے صحن میں تم نے آ کے دیکھا ہوتا تو تم نے یہ بھی دیکھا ہوتا جب پچھوچا کا شہزادہ جامعہ اشرف کے نام سے واہ کیا بات ہے. ایسے لوگوں نے آج جامعہ نوریہ کے صحن میں آ کے دیکھا ہوتا تو انہیں پتہ چل جاتا کہ کچھوچا کا شہزادہ غوث اعظم کا شہزادہ علی کا شہزادہ جب جامعہ نوریہ کے صحن میں آتا ہے تو بریلی کے شہزادے آج بھی اعلیٰ حضرت کی فکر پر قائم ہے. کون دسا مصطفیٰ کی نگاہ عنایت کا نام امام احمد رضا ہے. غوث اعظم کی کرامت کا نام امام احمد رضا ہے. غریب نواز کے فیضان کا نام امام احمد رضا ہے. مخدوم اشرف سمنانی کے جلووں کا نام امام احمد رضا ہے. مصطفیٰ کے معجزات میں سے ایک معجزے کا نام امام احمد رضا. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. تو باتیں
और जहन में आते जामिया नूरिया के तो तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाता कि बरेली वाले आज भी सादात का खड़े होकर एहतराम करते हैं। जब शहजादा आता है अल्लामा तौसीफ रजा साहब भी खड़े होते हैं, अल्लामा मन्नान रजा खां साहब भी खड़े होते हैं, तमाम लोग खड़े हो जाते हैं, अल्लामा इमरान रजा साहब भी खड़े हो जाते हैं और दुनिया को बताते हैं ये अकीदा, ये नजरिया, ये फिक्र, ये अंदाज हमें किसी और ने नहीं, इमाम अहले सुन्नत ने दिया। लोग कह रहे हैं आज बरेली वाले सादात का एहतराम नहीं करते। मैं आपसे कहूं अपने बारे में जी, हमने सादात का एहतराम सीखा ही बरेली से है। हमने सैयदों का एहतराम सीखा ही बरेली से है। पूरी दुनिया के तमाम लिखने वाले शोरा के शेर सैयदों के बारे में और इमाम अहले सुन्नत का शेर मेरे इमाम ने कहा तेरी नस्ल पाक में बच्चा बच्चा नूर है, नूर तेरा सरखाना नूर। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा एहतराम हमने बरेली शरीफ से सीखा है। कौन रजा, कौन रजा? हाँ, मैं उसी रजा की बात कर रहा हूँ जो पालकी से उतर जाए और पालकी पे सवार करने वाले शहजादे को गोद में बिठा पालकी में सवार करें। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ जिसकी पालकी को लेकर अल्लाहु अकबर इमाम अहले सुन्नत अपने कंधे पे लेके चले। मैं उसी शहजादे की बात कर रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। कौन इमाम? जिस इमाम ने फरमाया अगर महफिल में कोई सैयदजादा हो और शीरीनी तकसीम की जाए तो सैयदजादे को हिस्सा डबल दिया जाए। निस्बत का एहतराम करते। वाह 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 वाह, क्या बात। इतनी छोटी बात, अल्लाह अल्लाह, इतनी बारीक बात पर भी वक्त के इमाम की नजर है। क्या बात। और तुम क्या जानो इमाम अहमद रजा क्या है? जी, कुछ लोग कहते हैं ना हमें आला हजरत समझ में नहीं आते। तवज्जो है आपकी? हमें जी आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूं हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरे की पहचान जौहरी को होती है, ये भटियारे क्या जाने। हीरा किसे कहते हैं? तुम कहते हो आला हजरत समझ में नहीं आते। मैं कहता हूँ आला हजरत को समझने के लिए कम से कम हजरत होना जरूरी है। तो कुछ ना हो तो आला हजरत को क्या समझे। क्या बात। आला हजरत समझ में नहीं आते। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। हक है। आला हजरत को समझने के लिए सब कुछ आला हो। तवज्जो है आपकी? जी, अता हो। तवज्जो है आपकी? अता हो। आला हजरत को समझने के लिए जी सब कुछ आला हो। जी जी, दादा भी आला हो, आला हो। बाप भी आला हो, बात है। माँ भी आला हो, रिश्तेदार भी आला हो और पीर भी आला हो। पीर भी आला हो। जी। जब इतने आला आला जमा हो जाते हैं तब जाके कोई आला हजरत बनता है। और जब आला हजरत बन जाता है अल्लाह अकबर, शान ऐसी है दुनिया वाले तो मोहब्बत में तारीफ करते हैं। आओ किसी गैर से नहीं तुम्हारे मुतहरा से पूछो। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत के पीर खाने से पूछो, बताओ अहमद रजा की शान क्या है। अशरफे मिल्लत फरमाते। वाह वाह, अशरफे मिल्लत फरमाते हैं। वो फरमाते हैं मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। जी, क्या बात है। मीनारे कसरे रजा तो बुलंद है काफी। तुम पहले ही सीने पे चढ़ के दिखला दो। दुश्मनों जी, फतावा रज़विया तो एक करामत है। वह हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। क्या बात है। वाह वाह, फतावा रज़विया तो एक करामत है जी। तुम हदायत के बख्शिशी पढ़ के दिखला दो। और ये बात सही है। तो आज मैदान में आने के लिए आस्तीन चढ़ा रहे हैं।
انہیں ہدایت کے بخشش کی اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے، سچی بات، شعر پڑھنے بھی نہیں آئیں گے، جی شعر پڑھنے آتے نہیں ہیں، پھر بھی شعروں کے مقابلے میں آنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ارے تمہیں شعر پڑھنا ہے تو شعروں کی طرح شعر پڑھو، شعروں کی طرح شعر۔ ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے اسے قید کیا۔ واہ واہ واہ، ہمارے ایک شعر نے شعر پڑھ دیا، دنیا نے قید و بند کرنے کی کوشش کی، مگر یاد رکھیے گا شعر ہی پڑھ سکتے ہیں، کبھی ادھر شعر نہیں پڑھ سکتے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 تاج ختم نبوت۔ ہمارے شعر نے ایک شعر پڑھا، اور شعر ہی پڑھ سکتے ہیں۔ گیدڑوں میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ شعر پڑھے، اور یہ شعر پڑھنے کا حوصلہ ہمارے شعر کو ملا کہاں سے ہے؟ تو آ جاؤ، کوئی بھی گنبد امام احمد رضا ہے، جس کی بارگاہ میں کسی نے آ کے کہا تھا نان پارا کے نواب کی تعریف کرنے انعام ملے گا، وقت کا ایمان کہتا ہے احمد رضا دنیا دار کی نہیں تعریف کرے گا، تو مدینے کے تاجدار کی تعریف کرے گا، احمد مختار کی تعریف کرے گا۔ اور جب تعریف کرنے پہ آئے ہیں مسکرا کے کہتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وہ جہاں عرب میں پڑے دریا کے یوں ہے لبے لچے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تحفظ ناموس رسالت یہی کیا بات ہے حضرت، یہی ہے تحفظ ناموس رسالت۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ موجودہ دور میں کوئی ہے تو وہ تحفظ ناموس رسالت۔ میرے امام نے مزاج دیا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، اللہ نہ بس ایک جاں، غور کیجئے گا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نہ نہیں۔ امام احمد رضا کو اللہ نے جو عشق عطا فرمایا ہے، جو عشق عطا فرمایا میرے امام کو، ان سے پوچھو جنہوں نے کہا بریلی شریف کی سرزمین پر سادات کا احترام نہیں کیا جاتا، کون احمد رضا جو بریلی شریف سے چلے ہیں مارہرہ شریف کے لیے؟ ہے کوئی ایسا مرید مجھے دکھاؤ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو کہ شہر کے اسٹیشن پر پہنچ کر پیر سے جوتی اتار؟ تم کہتے ہو بریلی میں سیدوں کا احترام نہیں کیا جاتا، کوئی ہے ایسا مرید جو شہر میں داخل ہونے سے پہلے اسٹیشن پر جوتی اتار دے؟ لوگ کہے جوتا کیوں اتارا ہے تو وہ فرمائے تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، یہ احمد رضا جانتا ہے مارہرہ کی عظمتیں کیا۔ اور جب گئے مرشد کی بارگاہ میں مرید بھی کیا، اور مرید کرنے کے بعد تمام سلاسل کی خلافت و اجازت بھی دی، اور مرشد کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پوچھنے والوں نے کہا حضور آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ ذرا غور سے سنیے گا امام احمد رضا کیا ہے۔ امام احمد رضا کیا ہے؟ جہاں تک میں نے سمجھا ہے جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہتے ہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، جب چھوٹے بڑوں کے لیے کچھ کہیں تو اظہار محبت ہوتا ہے، اور جب بڑے چھوٹوں کے لیے کچھ کہتے تو یہ سند ہوتی ہے۔
جب بڑے چھوٹوں کے لیے کہے بریلی کے امام اہل سنت جب مارہنہ شریف کی مبارک سرزمین پر پہنچے، عالم یہ تھا تمام سلاسل کی خلافت دی۔ لوگوں نے کہا حضرت اب آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ آپ کے مرشد حضرت سید علیہ رسول مارہ ربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آج تک میرے دل میں یہ خیال تھا اے علیہ رسول قیامت کے دن اگر خدا تو تو میں جواب کیا دوں گا، مگر آج میری فکر دور ہو گئی ہے۔ آج کے بعد مجھے خدا قیامت کے دن پوچھے گا کیا لائے ہو، تو احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا، احمد رضا کو پیش کر دوں گا۔ احمد رضا وہ ذات ہے جس پر پیر بھی ناز کرتا ہے، جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، جس پر محدثین ناز کرتے ہیں، جس پر علماء ناز کرتے ہیں، اور آج ہم جیسے غلام تو اپنی قسمت میں ناز کرتے ہیں کہ اس مجدد کا دامن ہمارے ہاتھوں۔ جی بے شک، سبحان اللہ۔